اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج جو ہم لوگ کا یہ چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا مقصد ہے، اس کا مقصد صرف اتنا صحیح ہے جو آج کل کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، کرنٹ حالات چل رہے ہیں فلسطین پہ، جیسے ہر دوسرا بندہ جانتا ہے اسرائیل کس طریقے سے ظلم کر رہا ہے، تو اس میں ہمارا کیا رول ہے، ٹھیک ہے، اور کیا ہم واقعی اینڈ ٹائمز کی طرف موو کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم لوگ نے ڈسکس کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ میرا نام واصف ہے اور میرا نام شجی عالم ہے۔ تو ہم لوگ ویسے تو اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ہم لوگ کو یہ بات تھوڑی وہ لگی کہ نا ہمیں کچھ نہ کچھ اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بالکل، دیکھیے مقصد ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی بات پھیلائیں کہ دیکھیں کامیابی مقصد نہیں ہونا چاہیے ہمارا۔ دیکھیں اگر ہم نوح علیہ السلام کی ایگزامپل لیں، نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی، اس میں کیا ان کو کوئی ماننے کے لیے چھوٹے بچوں نے دیکھا اور انہوں نے کہا ہمیں ان کی بات نہیں ماننی کیونکہ ان کے والدین نے منع کر دیا تھا۔ اب وہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے بچوں کو بولا کہ ہمارے والدین نے بولا تھا ان کی بات نہ سنو، یہ بیوقوف ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر اس طرح چلتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بولتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بولتے تھے، وہ اپنے بچوں کو بولتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ کی اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 60-70 لوگ۔ تو اگر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت بڑی جماعت بنا دیں مسلمانوں کی کہ نوح علیہ السلام تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا قرآن میں ذکر کیا کیونکہ اصل مقصد تھا صبر۔ نوح علیہ السلام نے جو 900 سال کا صبر کیا وہ اصل مقصد تھا کامیابی کا۔ کامیابی کا مقصد انما الاعمال بالنیات، نوح علیہ السلام کی جو نیت تھی وہ صاف تھی، اللہ کے لیے خالص تھی۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کوئی اچھے جنتی فرشتے یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم بہت گناہ گار بندے ہیں، ہم شاید سب سے بڑے گناہ گار ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، لیکن ہم پھر بھی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا پیغام پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں، کیونکہ جیسے کہ آپ نے وہ جو حدیث بتائی تھی، بتائیے ذرا کہ ایک جبرائیل ایک حدیث ہے کہ نا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ایک بستی ہے، فلاں بستی میں جاؤ اور اس بستی کو پورا پلٹ دو۔ بالکل تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا، یا اللہ، یہاں تو آپ کا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو کہ پلک جھپکتے تک کے بنا اس نے نافرمانی میں نے گزاری، عبادت میں ہی گزارا ہے، تو اس کو بھی کیسے آپ نے حکم دے دیا؟ کیسے حکم دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سب سے پہلے اسی بغبت کو جا کے پلٹو، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگس میں اتنے گناہ اور اتنی ایسی چیزیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود وہ اپنے میں لگا ہوا ہے، نہ کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی ایفرٹ کر رہا ہے۔ تو یہ اگر ہم تھوڑے سے انالائز کرنے کی کوشش کریں کتنی گہری بات ہے۔ فار ایگزامپل میں ہوں یا آپ ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، 5 وقت نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، 4 جو رکن ہیں وہ ہم لوگ کمپلیٹلی ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن برابر میں میرا بھائی یا میرا کوئی بھی دوست ہے وہ الٹے سیدھے کاموں میں لگا ہوا، میں اس کو بول بھی نہیں رہا کہ یار تم غلط کر رہے ہو، تم صحیح نہیں کر رہے۔ تو آپ مجھے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں نا تو میں تو صحیح جا رہا ہوں، وہ اس کا معاملہ وہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری رکھی ہے کہ اگر میں اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھوں نا کہ کوئی کام بھی غلط ہو رہا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، تو میں ایمان کا سب سے نچلا درجہ وہ ہوتا ہے جس میں صرف دل سے برا مانے۔ سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ سے روکو، بالکل نہیں ہے تو آپ زبان سے بولو ایٹ لیسٹ۔ جیسے فار ایگزامپل میں پہلے اس کو ہاتھ سے روکوں، نہیں کر سکتا، میں ایٹ لیسٹ بولوں یار تم یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ سب سے ایمان کا نچلا درجہ ہوگا کہ میں دل سے برا مانوں۔ اگر دل سے بھی برا نہیں مان رہے نا تو آپ کے پاس تو ایمان ہے ہی نہیں، ایمان ہے ہی نہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوشش کریں کہ نا جو بھی آس پاس 2-4 لوگ ہیں آپ ان کو بتائیں۔ اگر ہم دیکھیں آج کل کے دور میں ہم مسلمان ممالک تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر ہم امریکہ میں جا کے دیکھیں، وہ سوٹ میں بیٹھا ہوا ڈیموکریسی پہ بات کر رہا ہے اور اپنی باتوں پہ وہی سیم بات پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں بندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے، وہی پینٹ کوٹ پہنا ہوا وہی سیم بات کر رہا ہے، چاہے وہ ایجپٹ ہو، وہ جارڈن ہو، کوئی بھی دنیا کا ملک ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو یا وہ ایشیا میں ہو یا وہ افریقہ میں ہو یا کانٹیننٹ کسی بھی کانٹیننٹ میں ہو، بات ساری ایک ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ سب کا ایک ہی ہے۔ دنیا کوئی مسلمان ممالک نہیں، ہاں مسلمان آبادی والے ملک ضرور ہیں لیکن مسلمان ممالک نہیں ہیں۔ ہم کسی کو کہتے ہیں ہمیں اسلامی شریعہ قائم کرنا ہے یا اسلامی نظام قائم کرنا ہے، وہ بندہ کیا کہتا ہے، یار اب تو ناممکن ہے کہ اس دور میں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، ہمیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وہ سننا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تم پر تب تک نبوت رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہے اور رسولین بھی ہے، تو وہ ان پہ نبوت ختم، جیسے ان کا انتقال ہوا پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی۔ پھر انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بعد تمہارے پاس خلافت راشدہ آئے گی، بالکل ویسی ہی خلافت جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ کون لوگ تھے وہ؟ حضرت ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ سارے جو تھے بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی خلافت میں وہی حکم، وہی شریعہ، وہی قرآن ویسے ہی تھا۔ پھر جب ان کا ختم ہو جائے گا پھر آئے گا تم پہ بادشاہت، جیسے کہ بنو امیہ، بنو عباس اور آخری میں سلطنت عثمانیہ، آٹومن امپائر۔
پھر تمہارے پاس جبری حکومتیں آئیں گی، جیسے کہ کالونائزیشن، جیسے برٹش نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یعنی ہندوستان کے اس ایریا پہ رول کیا ہوا تھا، لیبیا پہ اٹالینز نے رول کیا تھا، اسپین نے کہیں پہ رول کیا ہوا تھا، تو کہیں پہ اٹلی نے رول کیا ہوا تھا، تو کہیں پہ پورچوگل نے رول کیا تھا، کہیں فرانس نے رول کیا ہوا تھا. میرا مقصد ہے خود کی مسلمانوں کی حکومت تھی نہیں، غیر طاقتوں کی حکومتیں تھی، وہ ہمارے اوپر آ گئی. پھر اس کے بعد آئے گی دوبارہ سے خلافت راشدہ. ابھی جو ہم جس دور میں بیٹھے ہوئے وہ حقیقت میں ہم فری نہیں ہیں، نہ ہی ہم پورے مکمل قید ہیں. ہم میں وہی ہماری اصل میں قیدی ہیں ہم. ویسے تو ہماری زنجیریں نہیں بندھی ہوئی، لیکن ہماری جو حکومت ہے وہ ان کی پپٹس ہیں. تو ہم ابھی بھی اسی دور میں ہیں جو جبری حکومت ہے، ہم اسی کے دور میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایگزامپل یہ کہ فار ایگزامپل اب اگر ابھی پاکستان چاہے کہ جا کے اسرائیل کو بولے ڈائریکٹ کچھ، لیکن بول ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ ریلائی ہی امریکہ کے اوپر کر رہے ہو. آپ نے اتنے قرضے لیے ہیں، IMF ہے، چیزیں آپ ریلائن کر. وہ جو بولتے ہیں سیدھے ہاتھ چلے ہو، آپ سیدھے ہاتھ چلے آتے ہو، بولتے الٹے ہاتھ چلے الٹے. ایون نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر آپ کنٹری ہو، اس کے باوجود آپ بالکل ڈی اسٹیبل ہو گئے، آپ یوز نہیں کر سکتے اپنے ویپنس ان کی پرمیشن کے بغیر. دیکھیں نا، ہم ان کی میڈیا اور ان کی نیوز کو مان رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کی نیوز فلٹرڈ ہے، حکومت اس پہ پابندی لگاتی ہے، حق بات سمجھ نہیں آتی. رشیا میں بھی وہی سین ہے، فلان جگہ بھی وہی سین ہے، ڈھمکان جگہ بھی وہی سین ہے. تو ہم امریکہ کی بات کیوں مان رہے ہیں بھائی؟ کیا وہ لوگ سچے ہیں؟ کیا ہم ان کی بات ایسے مانتے ہیں؟ ان کی CNN اور برٹش کی نیوز سن رہے ہیں، یا CNN یا BBC سنیں، جو بھی سنیں، ہم ان کی نیوز کو ایسے مان رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ حق سچ ہے. ارے بھائی، وہ تمہارے دشمن الائز تھوڑی ہیں، وہ تمہارے دشمن ہیں. وہ تم پہ عراق پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ پاکستان پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ سعودی عرب کے تیل وہی چیزیں بننا چاہ رہے ہیں نا، وہ جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ چیز دکھا رہے ہیں. آپ کا کوئی دشمن ہے اور میں اس سے جا کے پوچھوں ہاں بھائی واسف بھائی کیا کام کر رہے ہیں، وہ کہے گا واسف بھائی تو اتنے خراب ہے، یہ ہے وہ ہے. ظاہر سی بات ہے کیونکہ وہ اس کا دشمن ہے. اگر اپنے دشمن سے پوچھیں گے، جب آپ کا دوست سے پوچھیں گے، کوئی نیوٹرل بندے سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے فلان کے بارے میں، تو وہ آپ کو سچ یا حق بتائیں. اگر ہم دشمن سے ہی پوچھ رہے ہیں، ہم دشمن کی بات کو قرآن و حدیث جیسا سچ سمجھ رہے ہیں، تو پھر تو یہ تو بیوقوف خانہ بات ہے. بالکل سوشل میڈیا کے بارے میں بالکل. تو پہلے تو ہم ادھر آتے ہیں کہ اسرائیل ابھی کیا کر رہا ہے فلسطین پہ نا. تو ابھی صبح تک کی جو نیوز لاسٹ آئی ہے، جو کہ 3500 سے زیادہ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. 13,000 سے زیادہ جو ہیں جو کہ کریٹیکل کنڈیشن میں. اور یہ صرف پچھلے 12 دن کی رپورٹ ہے، 75 سالوں کی نہیں بتا رہا میں، 12 دن کی بتا رہا ہوں میں صرف، ٹھیک ہے. تو اس کے باوجود پوری دنیا کا ریئیکشن کیا ہے؟ کوئی بھی ریئیکشن نہیں. پورا یورپ ایک طرف ہوا ہے، برٹش، US وغیرہ سب اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور مسلمان ممالک تو ویسے ہی پپٹس بنے ہوئے، چپ چاپ بیٹھے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہے، چل بیٹھے ہوئے. ایون ایک OIC آرگنائزیشن بیڈ بھی نہیں دی کہ وہاں پہ سارے سب آ کے ایٹ لیسٹ ڈسکس تو کریں، وہ بھی نہیں ہو رہا بھائی. اس سے نچلا درجہ اور کیا ہوگا ہمارا کہ ہم اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے سب بیٹھ کے نا. ہم اگر سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو اگر ہم فلسطین کے بارے میں کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ویڈیو سینسرز ہو جاتی ہیں، وہ ویڈیو وائرل نہیں ہو رہی ہوتی، اور ویڈیو وہ مشہور نہیں ہوتی تھی لوگوں میں. کیوں؟ کیونکہ جو ان کی ان کا سوشل میڈیا ہے یار، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، واٹس ایپ، سب ان کا. ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی کے بندے کے خلاف بول رہے ہوں گے، وہ کیوں چاہے گا کہ ہم اس کے خلاف بولیں؟ ظاہر سی بات ہے وہ سینسر کرے گا. اگر میرا ایک پلیٹ فارم ہوتا، فیس بک فار ایگزامپل میرا ہوتا، مسلمانوں کا ہوتا، ٹھیک ہے. اگر وہاں پہ آ کے کوئی یہودی آ کے کچھ لکھنا چاہے کہ مسلمانوں کے اگینسٹ، تو ظاہر سی بات ہے میں بھی سینسر کرتا، میں بھی ہٹا دیتا، فلٹر آؤٹ کر دیتا. میں چاہوں گا ہی نہیں کہ مسلمان کے پلیٹ فارم پہ آ کے وہ اس طرح بالکل سیم. ہم ان کو یہ نہیں بول سکتے کہ وہ ایسا کیوں کرو، بھائی ان کی چیز ہے، وہ تو کر سکتے ہیں. اب یہ تو ہماری نہ لیے، ہم نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں نا اپنے لیے. اب فار ایگزامپل ہم چائنا کی ایگزامپل لیں، چائنا ایسا ہے جو کسی پہ ریلائی نہیں کرتا. ان کے پاس نہ فیس بک ہے، نہ ٹویٹر ہے، نہ انسٹاگرام ہے، کچھ بھی. ان کے پاس سب کچھ اپنا ہے، وہ کسی پہ ریلائی نہیں کرتا. کسی پہ کسی سے امپورٹ نہ کرے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہر چیز. تو اب وہ ایک نان مسلم ہو کے جب اتنا کر سکتا ہے، ہم مسلمان ہو کے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہی بات ہے، ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے. دیکھیں ہمارے اندر غیرت ختم ہو گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 لوگ تھے تو انہوں نے کتنے ایمان اور جذبے کے ساتھ کفار سے لڑے تھے، جب ان کو پتا تھا کہ شاید وہ ہار جائیں. لیکن ان کا یہ یقین تھا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اگر ہم ہار بھی گئے، حقیقی کامیابی آخرت میں، اس دنیا میں نہیں. ایسے ہی. اور جب فتح مکہ ہوا تھا، اس کے بعد 10,000 کا لشکر مسلمان لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر گئے تھے رومیوں سے لڑنے کے لیے. تو وہ کیا کہتے تھے؟ اب تو ہمارا بڑا، کیونکہ وہ نئے مسلمان ہوئے تھے مکہ کے لوگ، کہ انہوں نے اب تو ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے کہ ہم رومیوں کو ایسے ہی ہرا دیں گے. جیسے ہی وہ رومیوں کے لشکروں کے سامنے پہنچے تو کیا ہوا کہ ان کی تیر اندازی ایسی ہوئی کہ مسلمان کی پہلی صف ہکا بکا کوئی سب پیچھے بھاگ رہے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا اور پھر جا کے انہوں نے لڑا. تو قرآن میں لکھا تھا کہ تم نے بولا کہ ہم ہیں، تم نے نہیں بولا اللہ. دیکھو تمہاری آبادی جتنی، ابھی ہماری کتنی بڑی آبادی ہے، کتنی بڑی آبادی، کتنے سارے مسلمان ممالک ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟
کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اتنے چھوٹے سے خطے جو اسرائیل نے قبضہ کر کے فلسطین کا قبضہ کیا ہوا ہے, وہاں پہ اپنی حکومت بنا لی, ہم ان کو کچھ نہیں کر پا رہے. دیکھیں پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اتنی اچھا پہلے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ نا ابھی پرسوں کی بات ہے, ایک ہاسپٹل ہے غزہ میں ورک کر رہا ہے پچھلے 100 سالوں سے نا, تو وہاں پہ پہلے ایک BBC کی ہی رپورٹ آئی میرے خیال سے, جہاں پہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ حماس کا ایک ٹیررسٹ گروپ ہے جو کہ ہاسپٹلس میں ٹنلز بنا کے نا وہاں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اسی دن رات میں ایک ہاسپٹل جہاں پہ 1000 لوگ, گھر تو آپ نے پہلے ہی تباہ کر دیے نا, بلڈنگ سے ویسے ہی تباہ کر دی, اب 1000 لوگ آ کے انہوں نے سوچا ہاسپٹل تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہم سیف رہیں گے, 1000 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے, اور رات میں نا لٹرلی کھانا وانا کھا رہے تھے اس وقت, بالکل رات کا ٹائم رہتا, اس وقت بوم گرا اور 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. بعد میں نا پلیٹس وغیرہ چاول کی پلیٹس کی کہ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے. اچھا جیسے ہی یہ حملہ ہوا ہے پھر آفیشیل, میں بتا رہا ہوں آفیشیل جو اسرائیل کا آرگنائزیشن کا اکاؤنٹ ہے وہاں سے ٹویٹ ہوا ہے کہ ہم نے سکسیسفل حملہ کر دیا ہے ٹیررسٹ آرگنائزیشن پہ حماس میں, جو کہ ہاسپٹلس میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. اب 15-20 منٹ گزرے, آدھا گھنٹہ گزرا, ویڈیوز آنے شروع ہو گئی, تو سب کو دکھ گیا کہ وہاں عورتیں بچوں کے ایک کا ہاتھ ادھر پڑا ہوا ہے, ایک کا پاؤں ادھر پڑا ہوا ہے. ایک باپ ہے اپنے بچوں کو شاپر میں ٹکڑے جمع کر کے نا شاپر میں لے کے جا رہا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بچہ ہے. ایک آئس کریم ٹرک ہے, اس میں مسلمانوں کی لاشیں لے کے جا رہے ہیں, جگہ نہیں ہے آئس کریم ٹرکس میں لوگوں کی لاشیں رکھی جا رہی ہیں. تو یہ ہے. اچھا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ ہم نے سکسیسفل کر دیا, انہوں نے جیسے ہی ویڈیوز اور چیزیں دیکھی بھائی یہ چیز تو وائرل ہو رہی, انہوں نے فوراً وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا, ٹھیک ہے, میں ٹویٹ دکھاؤں گا ابھی. اور نیا ٹویٹ آیا کہ حماس یہ خود ہی حملہ کر رہا تھا اور ان کا مس فائرڈ ہو کے اپنے ہی ہاسپٹل اب آگے گری ہے. مطلب ایک ہپوکریسی کی حد ہوتی ہے, مطلب جھوٹ بندہ اتنا میں اتنا جھوٹ بولوں کہ تجھے سمجھ تو آئے, ٹھیک ہے. اب میں سامنے بول رہا ہوں بھائی یہ موبائل ہے, موبائل نہیں, اب موبائل دکھ رہا ہے, جب ایک چیز دکھ رہی ہے اور تم بول رہے ہو نہیں. ٹھیک ہے نا, اردو کا ایک محاورہ ہے جس کی لاٹھی اس کی ویس, ان کا سوشل میڈیا, ان کی حکومت, ان کا میڈیا, اب وہ جو چاہیں بولیں. ہاں اب وہ سینسر کر رہے ہیں, جتنا کر سکتے ہو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل میں انسٹاگرام پہ اگر اسٹوری لگاتا ہوں نارملی 80-90 ویوز آتے ہیں. اب میں نے اس دن شیئر کی, میں کسی اور کی ایگزامپل میں اپنی بتا رہا ہوں, اور آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا, آپ لوگوں کو بھی آئیڈیا ہوگا, لٹرلی 7-8 ویوز آ رہے تھے, 7-8 ویوز لٹرلی. تو ظاہر ہے وہ سینسر کیوں نہیں کریں گے, ان کا پلیٹ فارم ہے, وہ تو سینسر کریں گے, وہ تو صرف وہی بات آگے پہنچانا کی کوشش کریں گے نا جو کہ وہ چاہتے ہیں, نہ کہ سچ. ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں, وہ سینسر کیوں نہیں کریں گے, ان کا پلیٹ فارم ہے, وہ تو سینسر کریں گے, وہ تو صرف وہی بات پہنچانا چاہیں گے نا آگے جو وہ چاہ رہے ہیں. اب ویسٹ میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ BBC CNN وغیرہ ہی دیکھتے ہیں, اور جو وہاں کی جو نیوز کے پلیٹ فارم ہے صرف وہی دیکھتے ہیں, ان کو تو وہی دکھایا جا رہا ہے کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ حملہ کر رہی ہے. اب آپ اس چیز کو وار کا نام دے رہے ہیں, اب وار کا نام کیسے دے سکتے ہو؟ ایک طرف اسرائیل ہے جس کا ایئر ڈیفینس اتنا اچھا ہے, پوری دنیا میں سب سے اچھا آئرن ڈوم ہے, دوسری طرف ایک گروپ ایسے لوگوں کا چھوٹا سا اتنا سا پارٹ رہ گیا لوگوں کا جو کہ خود سیویلین سیلف ڈیفینس کرنا کوشش کرنے ہیں, چھوٹا سا گروپ جس کو آپ ٹیررسٹ کا نام دے رہے ہیں, اور دوسری طرف آپ کی پوری آرمی ہے اتنی بڑی ہے, آپ کا آئرن ڈوم ہے, پورا ایئر ڈیفینس ہے, سب کچھ ہے. تو اب اور الٹا آپ دنیا کو کیا دکھا رہے ہو کہ الٹا حماس ٹیررسٹ ہے نہ کہ اسرائیل. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ایمان کی 3 قسم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بتائی ہے. سب سے پہلی کہ ہم اپنے ہاتھوں سے کریں, کچھ نہیں تو اپنے منہ سے بولیں, اور کچھ بھی نہیں تو دل میں سوچیں, اور وہ سب سے کم تر ایمان کی نشانی ہے, اس سے نیچے کچھ ہے ہی نہیں. تو ہمیں کم از کم چاہیے اپنی آواز تو اٹھائیں. اگر آج کل کی امت مسلمہ کچھ بھی نہیں کری, بیٹھی ہوئی ہے, بالکل کم از کم سوشل میڈیا پہ ہی بولنا, اگر کچھ نہیں, سب سے پہلے ضروری ہے آپ تعلیم حاصل کریں. اگر آپ بنیاد باتیں کرتے رہیں گے تو آپ کی بات پہ کوئی اہمیت نہیں آپ کی بات کی. آپ کم از کم وہ تو کریں, اپنی حکومتوں کو بولیں, کیونکہ اصل میں حکومت ہماری کچھ بھی نہیں ہے. ہم یہ نہیں کر سکتے ہم ابھی اٹھیں اور فلسطین پہ جا کے یاد کرتے, کیونکہ جو ہماری حکومت ہے وہ ساری پپٹ حکومت ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں بات وہی ہے, ہم نے کبھی ریسرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی, کبھی ہم نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں. ہم سے بچپن میں تھوڑے بڑے ہوئے, اسکول جانے لگے, میٹرک کیا, انٹر کیا, ڈگری لی یونیورسٹی کی, جاب کرنے لگ گئے, بس صبح شام جاب کر رہے, بس. ہم نے اسلام کو صرف ایک جو ڈاکٹر اسرار کی بات بچی صرف مذہب بنا کے رکھ دیا, نہ کہ دین. ٹھیک ہے, صرف مذہب, صرف ہم نماز پڑھ. اب بھائی آپ میں اور دوسرے ملک میں کیا فرق رہ گیا؟ نان مسلم ملک اور مسلم ملک میں فرق کیا رہ گیا ہے؟ اگر آپ نے صرف گھر میں ہی بیٹھ کے صرف وہ نمازیں پڑھنی ہے کرنی. ایون سیکولر نیشنز بھی جو ہوتے ہیں نا,
وہ بھی بولتے ہیں آپ گھروں میں چیزیں کر لو پڑھنی ہے. بھائی امریکہ بھی آپ کو نماز پڑھنے سے تو نہیں روک رہا نا. علامہ اقبال کا شعر ہے نا, ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, نادا سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. ہاں, اب نماز پڑھنے سے تو انڈیا میں بھی نہیں روک رہے, امریکہ میں بھی نہیں روک رہے, نہ برٹش میں روک رہے ہیں آپ کو نماز پڑھنے سے. مسلمان ملک اور ایک کافر ملک میں فرق کیا رہ گیا؟ اصل میں مسلمانوں کو بھی نہیں پتا نا شریعہ ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں شریعہ مطلب ہاتھ کاٹ دینا. ارے بھائی شریعہ ایک پوری کانسٹیٹیوشن ہے, پورا لاز کے بیسس ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا, کسی انسان نے نہیں بنایا. 90% لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کا خود کا ایک پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے. اب سب کو لگتا ہے بس ڈیموکریسی میں, کیونکہ ہم پڑھے بڑے ہوئے ہیں, ہم کو لگتا ہے ہاں یہی صحیح ہے, اس طرح ووٹنگ ہوئی, یہ ہوگا, چیزیں ہوں گی. ڈیموکریسی کیا ہے, جو فیمس بندہ اس کو جا کے بنا دو. ایسے ہی ہے, بس ایسے ہی نہ. ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا کہ ایسے کرو, سود نہیں ہے, زکوٰۃ کا یہ ہو اسٹرکچر ہوگا تو سود کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, انٹرسٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ایک طرف ہے اللہ تعالیٰ کا نظام, ایک ہے ہینڈ میڈ ہمارا سیلف میڈ نظام. ٹھیک ہے, ہم نے اس نظام کو اوپر کر دیا, اللہ تعالیٰ کے نظام کو نا پیچھے پھینک دیا, قرآن کو ہم نے بالکل پیچھے پھینک دیا, اور ڈیموکریسی اور جو بھی ہمارا اپنا بنایا نظام اس کو آگے کر دیا. تو دیکھا جاتا ہے یہ شرک میں آیا تھا. بالکل ضرور. دیکھیں اگر ہم دیکھیں آج فلسطین کی ہم کوئی مسلمان ممالک مدد ہی نہیں کر رہا. ایجپٹ برابر میں بیٹھا ہوا, ایجپٹ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارے اندر نہ آئیں. کیوں؟ وہاں پہ جو پپیٹ حکومت لگی ہوئی ہے وہ امریکہ نے انسٹال کی ہوئی ہے. ایجپٹ بتا رہا ہے اسرائیلی گورنمنٹ کو کہ آپ پہ حماس حملہ کرنے والا ہے, یعنی بتا رہا ہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی اپنی حفاظت کے لیے آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں, آپ ان کو ان کے حملے سے پہلے مار دیں. ارے یہ کون سے مسلمان والی حرکت؟ اگر تو واقعی اللہ تعالیٰ کی وہ نظام نافذ ہوا ہوتا, مسلمان ملک اکٹھے ہوئے ہوتے, کسی کا باپ بھی, امریکہ کا باپ بھی آگے نکلو. جب آپ کی اتنی بڑی, اور اب پاکستان کی آرمی فار ایگزامپل 10 لاکھ ہے, اس کی جارڈن کی 2-4 لاکھ ہے, اس کے اب جب سب ایک ساتھ ہوتے, کسی اچھے میں بھی طاقت ہوتی کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھ پاتا. اصل مقصد یہ نہیں کہ ہماری فوج یا قوت بہت بڑی ہے, اگر ہم یکجا مسلمان ہو کے لڑتے تو ہمیں کوئی صورت نہیں حالت کہ ہمیں ہرا سکتا. اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ کیا ہم آخرت کے وقت میں رہتے ہیں, کیا ہم اسی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتا آخرت کا دور ہوگا. اگر ہم دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ عربی بدو جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں, چپل نہیں ہے, وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا رہے ہوں گے اور اس میں کمپٹیشن کر رہے ہوں گے. اب دیکھیں دبئی میں کتنی بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں, اب سعودی عربیہ اس کا بدلہ لینے کے لیے ریاض میں ایک بہت بڑی عمارت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس سے بھی اونچی ہوگی. دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں عربوں کے پاس, جو کہ پورا ریگستان ہوا کرتا تھا. ریگستان ہوا کرتا تھا. ہم یہ بھی دیکھیں کہ ایک صحابی نے جو پہلے عیسائی ہوا کرتے تھے, پھر وہ مسلمان ہو گئے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بتا رہے کہ میں نے دجال سے ملاقات کی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کی, تو انہوں نے بتایا کہ دجال نے بولا تھا کہ سی آف گیلیلی ہوگا, وہ سوکھ جائے گا. اب رسول اللہ, ہم دجال کی تو بات نہیں مانیں گے نا, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ بندہ صحیح بول رہا ہے, تو ہم یہ بھی سوچیں گے دجال نے کیا بولا. دجال نے کیا بولا کہ جو سی آف گیلیلی ہوگا وہ سوکھ جائے گا, اور وہ حقیقت میں سمندر سوکھ گیا. اب اسرائیل, ہم ابھی صبح یہی سرچ کر رہے تھے, دیکھ رہے تھے, بالکل سوکھ گیا. اب کیا کر رہے ہیں اسرائیل, اس میں آرٹیفیشلی پانی ڈال رہا ہے تاکہ وہ سوکھے نہیں, اس کے ایریگیشن کا سسٹم چلتا رہے, حقیقت میں سوکھ گیا. ایک بیاسان, یا میں غلط شاید پروناؤنس کر رہا ہوں, وہاں کے کھجور کے درخت ہوں گے, وہاں پہ اب کھجور نہیں آئیں گے, فروٹس آنا بند ہو گیا. اچھا, اب اس میں یہ, اب کل بھی نا بیسیکلی ایک بلڈنگ پہ حملہ کیا اسرائیل نے, ٹھیک ہے. اب وہاں کے لوگوں کو ایمان کا درجہ دیکھیں آپ, میں یہاں پہ پکچر اٹیچ کروں گا تھوڑی سی بلر کر کے, کیونکہ وہ پکچر نا بہت زیادہ وہ ہے کہ بالکل. اب وہاں پہ ایک بلڈنگ گری, اب ایک ریسکیو کی ٹیم آئی, وہ بندے کو جو شہید ہو چکا اس کو اٹھا کے, اب اس بندے کی نا بالکل انگلی اس طریقے سے ہوئی تھی ایسے کہ وہ شہادت لے رہا ہے, اور اس وقت ایسی موت آئی ہے. ایمان کا آپ درجہ دیکھو, اب حملہ ہو رہا ہے, آپ اس وقت شہادت, اب یہ, اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں, ہم سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں, سارے مسلمان کچھ بھی نہیں کر رہے. اچھا, سب سے مین پوائنٹ جو آتا ہے کہ یہ لڑائی ہو کیوں رہی ہے, اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ پورا لینڈ ہم لے لیں اور مسلمان ڈیفینس کر لیں. یہ ایسا ہے کہ جیسا کہ اسرائیلی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک زمین دی تھی جو فلسطین کا حصہ تھا, لیکن حقیقت میں کیا ہوا تھا, جب موسیٰ علیہ السلام ان کو ایجپٹ سے لے کر آ رہے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ لڑائی کریں اور جنگ کریں اور اپنی زمین لیں. تو ان کو کیا بولا کہ تم اور تمہارا اللہ لڑے, ہم نہیں لڑے. تم نے جیسے سمندر کو 2 ٹکڑے کر دیے تھے, فرعونیوں پہ اتنے سارے عذاب کیے تھے, تو یہ بھی کر دو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پہ 40 سال تک ریگستان میں دوڑایا, اور پھر آخرکار جا کے جب انہوں نے تھوڑے سے نئی نسل آئی تو انہوں نے جا کے جہاد کیا اور ایک حصہ لے لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زمین دی. اب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ ہاں بھائی
کہ تمہیں میں زمین کیوں دے رہا ہوں کیونکہ تم مومنین ہو. اب جیسے ہی تم مومنین ختم. اب وہ کیا کہتے تھے, رسولوں کو مارتے تھے, نبیوں کو مارتے تھے, رسولوں کو مارنے کی کوشش کی, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. جیسے ہی انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کی کوشش کی, وہ تو کہتے ہیں انہوں نے مار دیا نعوذ باللہ, کیونکہ حقیقت میں ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا. بہرحال تو جب ان کو مار دیا تو ان کی امت موجود, کیونکہ کسی رسول کا مارنا بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. چاہے وہ نوح علیہ السلام کے لوگوں نے جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا, ان کی پوری امت کو تباہ کر دی. لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے نبی کی ان کی قوم نے بات نہیں مانی, ان کو تباہ کر دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا ہوتا ہے. تو اب دیکھیں, اب جو عیسائی ہے وہ ایک نئی فرقہ بنا کے لے آتے ہیں. یہودیوں کا ابو کہتے تھے خدا کا بیٹا, اب وہ اتنا بڑا شرک, تو ان کی تو زمین ہوئی نہیں. اب یہودیوں نے ایک نبی کو قتل کر دیا, اب اللہ تعالیٰ نے ان کی امت کو موصول کر دیا, کیونکہ اب نبی جو آخری نبی تو یہودیوں میں نہیں ہے, وہ ہے عربوں میں. عربوں میں آخری نبی ہے تو یہودیوں سے جیلس, جبھی تو ان کو قبول نہ کیا. قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ تم عربوں میں سے, اگر ان میں سے ہوتے فوراً قبول کر لیتے. پھر اب ان کا وہ بیت المقدس ختم. اب وہ جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ حقیقت میں دجال ہے, وہ اس کو کہتے ہیں مشیخ. اصل مسیح تو آ گئے, عیسیٰ علیہ السلام آ گئے, واپسی آئیں گے وہ. اب جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ آئے اور تھرڈ ٹیمپل بنائے اور وہ اپنی ایک نئی ریاست کر لے. ابھی میں کچھ دن پہلے ایک یہودی سے ایک جگہ پہ بات کر رہا تھا, وہ بتا رہا تھا کہ ہمارا جو مشیخ آئے گا اس کی ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک طرف دوزخ ہوگی. تو میں نے اس سے جب اس نے مجھے والی بات بتائی تو میں نے سوچا ارے یہ والی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے کہ جو اس کی جنت ہے وہ اصل میں دوزخ ہے, اور اس کی دوزخ ہے اصل میں جنت ہے. جیسے تم اس کی دوزخ کو دیکھو جا کے اس پر کود جاؤ, کیونکہ اصل میں وہ جنت ہے. اب ہم وہ اس سے میں بات کر رہا تھا, اس نے کہا تھا ہاں ہمارے پاس تو امریکہ بھی یہ فلان ڈمکان ہے. کہہ رہے اگر سارے مسلمان ملک واقعی میں یکجا ہو گئے اور ہمیں حملہ کر دے تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ ہمیں مشیخ دے گا, جبکہ وہ اصل میں دجال ہوگا. بہرحال پھر ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے سے ہی ان کو سزا دلوائیں گے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. تو اس لیے ہمارے لیے وہ زمین اہم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے وہ زمین رکھی ہوئی ہے. القدس وہاں پہ بیت المقدس ہے, جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ قبلہ اول بولا گیا قرآن میں. اب لوگوں نے اول نہیں, مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے. ہاں, مسلمانوں کے لیے قبلہ اول, جہاں کے لوگوں نے رک کر کے نماز پڑھی. تو کتنی, اور جب قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہوا, اس کا مطلب یہ ہوا ان کی امت موجود اور نئی امت کھڑی ہو گئی, یعنی مسلمانوں کی. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ یہ لینڈ ہمارا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وعدہ کیا تھا کہ یہ لینڈ ہمارا ہے, یہ لینڈ ہمارا, اس کے بھی ایک سورہ انبیاء کی بیسیکلی 95 اور 96 آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ یہ زمین جو تھی اب وہ تم لوگ سے چھین لی گئی ہے, اور وہ جب تک تمہیں واپس نہیں ملے گی جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اب اس میں زمین کو نا ٹاؤن سے ریفر کیا گیا ہے. اب ہم نے یہ کیسے کرنا ہے کہ یہ ٹاؤن جو ہے وہ سچ میں ہی فلسطین کی زمین کو ہی بولا جا رہا ہے, کیونکہ یہاں پہ جو یاجوج ماجوج کا ورڈن ہے جو قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے نا, جو کہ چیپٹر 10 کے پارٹ 1 میں ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کا ذکر کیا, ساتھ جیروسلم کا ذکر کیا. تو اس چیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کانٹیکسٹ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جیروسلم کی بات کی ہے کہ یہ زمین اب تم لوگوں سے چھین لی گئی ہے, اور جب تک یاجوج ماجوج نہیں آیا تم لوگ یہاں نہیں آ سکتے. بالکل ایسے ہی. اب اسرائیل وہ یہودیوں میں بھی نا گروپ ہے, ٹھیک ہے, ایک ہے ریلیجیس گروپ اور ایک ہے زائنسٹ گروپ. ٹھیک ہے, ریلیجیس گروپ جو ہے وہ اسی کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کو بننا چاہیے, وہ الٹا یہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں ہے. اور جہاں تک جو زائنسٹ گروپ ہے جو جس میں کرسچنس وغیرہ بھی ہیں, ایک طریقے سے بیسیکلی ایک موومنٹ ہے جس کو یہ سب سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب زائنسٹ گروپ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بننا چاہیے, دا اسٹیٹ آف اسرائیل بننی چاہیے. ٹھیک ہے, مسلمانوں کو یہاں سے نکال دینا چاہیے, ان کے وہ اس چیز کے حق میں. تو ریلیجیس جوز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مشیخ آئے گا یا یہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا جو بھی ان کا مسیحا ہوگا وہی آ کے بنائے گا. حقیقت میں وہ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے بھی گئے, اب وہ انہوں نے زبردستی بنا لیا اپنا ملک. زائنزم نے ایک نئی موومنٹ کی, سارے یہودیوں کو دنیا سے اٹھایا, یورپ سے اٹھایا, بولا ہم یہاں پہ قبضہ کر لیں گے اور ہماری زمین. اور اس وقت برطانیہ کا رول تھا, برطانیہ کا تمہیں چاہیے, یہ لو بھائی یہ لو, ان کو دے دیا, ہماری زمین سے اٹھا کے انہیں کو دے. اب دا تھنگ از کہ کیا ہم واقعی ہی اینڈ ٹائم کی طرف موو کر رہے ہیں, کیا امام مہدی کا بالکل ظہور کا نزول کا ٹائم آ چکا ہے, کیا سچ میں ایسا ہی ہے؟ تو بات یہ ہم اپنی ریسرچ کریں, بالکل ساری نشانیاں اسی کی طرف جا رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہی ٹائم آنے والا ہے, کیونکہ سب سے بڑی نشانی کہ جیروسلم جو ہے جو زمین ہے وہ مسلمان کے ہاتھ سے نکل جائے گی. اچھا, اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا ہے کہ عربی
جزیرے میں ایک بادشاہ کا انتقال ہوگا, پھر ان کے بیٹے جو ہوں گے وہ آپس میں بادشاہت کے لیے لڑ ہوں گے. امام مہدی کا اللہ تعالیٰ نا ایک دن میں اصلاح کر دے گا. اب وہ کہیں گے یار مجھے اس بادشاہت کی جنگ و جدل میں نہیں پڑنا, تو وہ مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ جائیں گے پناہ کے لیے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہماری شریعہ میں مکہ امن کی جگہ ہے. ہم وہاں مکہ میں پہنچیں گے, ان کے پیچھے پیچھے بھی کچھ لوگ آ جائیں گے. اب ان کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ آ جائیں گے, وہ کہیں گے آپ ہی امام مہدی ہیں, آپ ہی امام مہدی ہیں. کہیں گے نہیں میں امام مہدی نہیں ہوں, کیونکہ میں نے جیسا بتایا ان کی ایک دن میں اصلاح ہو جائے گی. تو کہیں گے میرے تو اس طرح کے اعمال ہی نہیں کہ میں امام مہدی ہوں. پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں ان کے ہاتھ میں بیعت دی جا رہی ہے, وہ منع کریں گے نہیں میں امام مہدی ہوں, میں امام مہدی نہیں ہوں. پھر زبردستی ان کو کنوینس کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت دی جائے گی. اب جیسے ہی بیعت دی جائے گی تو اس وقت کیا ہوگا, سیریا سے ایک لشکر اٹھ کر آ رہا ہوگا, وہ مسلمانوں کا ہی ہوگا لشکر, اور وہ امام مہدی پہ حملہ کرنا چاہ رہا ہوگا. وہ سمجھ رہا ہوگا بیسیکلی کہ جو امام مہدی ہیں یہ فالس امام مہدی ہیں, یہ صرف کلیم کر رہے ہیں. ہاں. ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے وہ لشکر نکلے گا, اور پھر وہ بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو سعودی زمین عرب بوس میں کروا دیں گے, مکہ کے قریب ایک جگہ ہے وہاں پہ زمین بوس کروا دیں گے. تو اور پھر کیا کہتے ہیں, کچھ لوگ ہوں گے جو یہ واقعہ بتانے کے لیے بچ جائیں گے, ورنہ باقی تمام لوگ دھس جائیں گے. پھر اس سے ہمیں ثابت ہو جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امام مہدی کے ہمیں اس کے بارے میں بتایا تھا وہ آ گئے ہیں یہ. کیونکہ اگر کوئی غیر بندہ بولے میں امام مہدی ہوں, میں امام مہدی ہوں, تو اس کی بات ہمیں ماننی نہیں ہے. آلریڈی 10 لوگ کلیم کر چکے, 1000 لوگ کلیم کر چکے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے, جو کالے جھنڈے لے کر جائے گا. پہلی بات ہمیں یہ نوٹس کرنی ہے کہ کوئی بھی خراسان چھوڑ کے آ جائے تو ہمیں اس کو مان لینا نہیں ہے, اس کے اعمال اور اس کی بات دیکھنی ہے. دوسرا کہ لشکر جب پھر جیسے ہی وہ لشکر امام مہدی کی طرف آئے گا, امام مہدی کی مدد کرے گا, اور پھر امام مہدی ایک پورا علاقہ قبضہ کر لیں گے مسلمانوں کا, اور وہ وہاں پہ مسلمانوں کا رول ہوگا. جیسے کہ وہ قسطنطنیہ یا استنبول آج کے دور میں کہیں تو وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے چلا جائے گا. وہ کس طرح جائے گا, وہ کس طرح آئے گا, امام مہدی جائیں گے وہاں پہ صرف نعرے تکبیر لگائیں گے مسلمان, اور مسلمانوں کے ہاتھ میں وہ قسطنطنیہ آ جائے گا. بالکل. اب اسی حدیث کا ایک جملہ ہے کہ جب تم دیکھو سیاہ پرچم لے کے لشکر نکل گیا ہے تو وہ امام مہدی کی فوج ہے, اور تم اس پہ اگر تمہیں برف پہ بھی رینگ کے جانا پڑے نا تو تم اس فوج میں جوائن ہو. اچھا, اس میں جو کرال آن آئس کا ورڈ ہے, اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے؟ اس کا یہ مقصد تھوڑی کہ اس وقت برف باری ہوگی یا ایسے سردی کا سینیریو ہوگا کہ مشکل ہو رہی ہوگی, نہیں ایسا نہیں ہے. اس تو مطلب وقت آپ کو بہت جد و جہد محنت کر کے وہاں تک جانا پڑے گا کہ برف ٹھنڈی ہوتی ہے, اب کرال کر کے جا رہے ہو, برف پہ کتنی ٹھنڈی ہوتی ہے, آئس فروسٹ ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر پاکستان ہوگا, پاکستان بولے گا یہ دہشت گرد, دنیا بول دی کہ دہشت تنظیم ہے, ان کے پاس نہ جائے. پاکستان بولے گا اگر تم نے اس تنظیم کو جوائن کیا تمہارا پاسپورٹ کینسل, تمہاری نیشنلٹی کینسل, اب تم بے دخل ہو جاؤ ملک سے. تمام ملک ایسے کہیں گے. تو ایسی ان کے خلاف سازشیں ہوئی ہوں گی. کہنے کا مقصد یہ اتنا مشکل سینیریو ہو جائیں گے نا اس وقت اس چیز کو جوائن کرنا, اس لیے اس چیز کو ریفر کیا گیا ہے. اگر تمہیں کرال کرنا پڑے نا برف کے اوپر بھی تو بھی تم جاؤ اور کوشش کرو اس کو جوائن کرنے کی, کیونکہ اس وقت سینیریوز اتنے مشکل ہو جائیں گے. ابھی تو ہم امیجن نہیں کر پا رہے, لیکن اس وقت جو سینیریوز ہوں گے اس وقت ایسے بالکل کیا پتہ ایسا ہی لگ رہا ہو کہ بالکل دہشت گرد تنظیم, پوری دنیا نے اس پہ لیبل لگا دیا کہ جہاں دکھے ان کو مار دو, یہ کر دو, وہ کر دو. کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے کہ کسی بھی تنظیم کو دہشت گرد بول دیتے ہیں, چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو. بالکل بالکل ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں کیونکہ ان کی مرضی. بالکل. تو ان دی اینڈ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے ان سب چیز میں, کہ میں ہوں, آپ ہیں, ہم کیا کریں؟ اب ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے ہم وہاں پہ جا کے ڈائریکٹ پہنچ جائیں. اب جو ہمارے ہاتھ میں چھوٹی موٹی چیز ہے نا کہ ہم اویئرنیس پھیلائیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مطلب ویڈیوز جیسے ہیں شیئر کریں. سوشل میڈیا کی پاور دیکھیں ہلکی نہیں ہوتی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہے کہ شراب میں تھوڑی سی اچھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن تمہارے لیے خراب حرام ہے, کیونکہ اس میں زیادہ بری چیز ہوتی ہیں لیکن کم تھوڑی اچھی ہوتی ہیں. سوشل میڈیا بالکل ان کے کنٹرول میں, لیکن کچھ چیز میں اچھائی بھی ہوتی ہے نا. تو اس سے ہوتا ہے اتنی بڑی مسلمانوں کی آبادی ہے کہ جب اتنے سارے لوگ بول رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی اثر رکھتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو جتنا ہو سکتا ہے ہم اویئرنیس پھیلائیں, شیئر کریں. اب پرسوں بظاہر نا ایک ٹرینڈ چل رہا تھا پاکستان میں نا کہ غزہ کالز پاک آرمی کر کے, مطلب آپ ٹرینڈس میں چلیں, حکومت کو جو تھوڑا بہت جو اتنا پریشرائز کر سکتے ہیں اتنا کریں کہ بھائی آپ کرو, کیونکہ ان دی اینڈ وہ اوپر بیٹھے ہیں, ان کے لیے تھوڑا, اب میں آپ ہیں, ہم تو ڈائریکٹ اٹھ کے پہنچ ہی نہیں سکتے, امپاسبل ہوئی چیز. اب ہمارا کام یہی کہ ہم جیسے 4 لوگ ہیں نا, ہم ان کو بیٹھ کے بتائیں کہ ہاں یار دیکھو ایسا سینیریوز چل رہے ہیں, یہ احادیث آلریڈی موجود تھیں کہ یروشلم مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا, دیکھو اب نکل چکا ہے, بالکل ہم اینڈ ٹائم سیدھا موو کر رہے ہیں, سارے سائنس جو ہیں وہ بالکل کلیئر کٹ آ چکے ہیں سب کے سامنے نا. تو اب فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں بتاؤں 2 لوگوں کو, میرے 2 دوست میں بیٹھا ہوں, میں ان کو بولوں, میرا کام یہ ہوتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے دل میں بات ڈال دی نا, اب وہ 4 لوگوں کو اور بتائیں گے. اس طرح ہمیں اویئر کرنا ہے جتنے میکسیمم لوگ. تبلیغ کرنی ہے. اصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ تبلیغ کرنا. بالکل. اگر اب والی حدیث بتائیں جو ایک بندہ
بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بولا اس پہ ہم اچھا تو میرا مقصد اسی اگر حدیث کو ہم بتائیں تو کیا کہتے ہیں ہمارا مقصد ہے تبلیغ کرنا. تبلیغ اگر ہم نہیں کریں گے اپنے کمرے میں بیٹھ کے کہیں گے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں ہم قرآن سنت پہ عمل کرتے ہیں لیکن اصل میں سنت پہ عمل ہی نہیں کرتے, اصل میں قرآن پہ عمل ہی نہیں کرتے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اصول لے رہا ہوتا فلان چیز مطلب قرآن کے حکم کو نہیں مان رہا ہوتا تو قرآن اس کو بد دعائیں دے رہا ہوتا کیونکہ قرآن کو پڑھ تو رہا ہے اصل میں اس کو عمل ہی نہیں کر رہا. بالکل. ایک اور حدیث ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ جب قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. اچھا ایک بندہ جب اٹک پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو ڈبل ثواب ملتا ہے. اچھا اب اس سے کیا مراد ہے؟ اگر پہلے بھی میں جو سوچتا تھا وہ یہی تھا کہ اگر میں تھوڑا اٹک کے پڑھ رہا ہوں مجھے ڈبل ثواب ملے گا, وہ جو دوسرا بندہ ہے وہ روانی سے پڑھ رہا ہے اس کو 1 درجہ ثواب ملے گا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے فار ایگزامپل میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, پوری دنیاوی تعلیم میں فل صحیح سے لے رہا ہوں لیکن میں قرآن اٹک کے پڑھ رہا ہوں اور میں یہ سمجھوں کہ نہیں مجھے تو ڈبل ثواب ملے گا, میں قرآن اٹک کے پڑھ رہا ہوں. دنیا کی ساری تعلیم لی ہوئی ہے قرآن سے بھاگ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بھاگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں الٹا اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی کہ تم نے سب کچھ پڑھ لیا, سب کچھ کر لیا, پورے پروگرامز بنا رہا ہو لیکن تم یہاں بیٹھ کے اتنا نہیں ہے کہ تم قرآن سمجھ پا رہے ہو, قرآن روانی سے پڑھ پا رہے ہو. تو یہ جنت وہ جہنم کا نا جو سب سے نچلا درجہ ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے بنا ہے. مسلمانوں کے لیے کیوں بنا ہے؟ ان کو ہدایت ملی ہوئی لیکن اس کا عمل نہیں کرتے. قرآن مسلمان گھر میں پیدا ہوئے, سب کچھ ہوا, قرآن ہمارے ہاتھ میں, اس کے باوجود یہ ہم نے پڑھا نہیں. اسی لیے کافروں سے بھی نچلا درجہ جو ہے نا وہ ہم مسلمانوں کے لیے بنے. اور اب بھی اگر ہم آنکھ کھول کے دیکھیں ہر دوسرا بندہ انہیں سب چیزوں میں ورلڈ کپ چل رہا ہے اس میں لگا ہوا, اصل جو سینری چل رہا ہے اس کے بارے میں کچھ کسی کو کنسرن ہی نہیں ہے. ہم نا اصل میں مسلمان صرف نام کے رہ گئے, حقیقت میں مسلمان ہے ہی نہیں. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا ہے کہ آپ کو میں شفاعت کے لیے آپ کی شفاعت کرا دوں گا تب تک مطمئن نہ ہو جائے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو فلسطین میں لوگ مر رہے ہیں, جو غازہ میں لوگ مر رہے ہیں, جو سیریا میں لوگ مر رہے ہیں, جو کشمیر میں لوگ مر رہے ہیں, جو برما میں لوگ مر رہے ہیں, جو انڈیا میں لوگ مر رہے ہیں اور آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطمئن ہوں گے؟ ہرگز نہیں. کیوں ہوں گے؟ اور ہم سمجھتے ہیں مومن ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بولا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ جنت میں جائے گا. ارے بھائی قرآن سے ہی اپنی بات سنیں. قرآن میں لکھا ہوا ہے جب بدو مسلمان ہو گئے تھے تو کہتے تھے ہم مومن ہو گئے. تو قرآن نے کہا ہرگز تم مومن نہیں ہوئے ہو, تمہارے دل میں ایمان نہیں پہنچا ہے, تم ہر صرف یہ بولو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو. لیکن اگر تم عبادت کرتے رہو گے اور نیک کام کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا ثواب تمہیں دے دے گا. لیکن حقیقت میں تم مومن نہیں ہو. ہاں اگر تم کرتے رہو گے تو تمہارے دل میں ایمان کی چیز جاگ جائے گی. لیکن ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے, ہم تو بیٹھے ہوئے, ہم تو اللہ کی باتوں کو ہی نہیں سن رہے, تو ہمارے دل میں اصل میں ایمان نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں پھینک دے گا نا تو ہم کافر کی طرح جہنم میں جائیں گے, مسلمان کی طرف نہیں, کیونکہ ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. اور اگر ہم سچ میں اگر اپنے آپ سے پوچھیں کہ سچ میں ہمیں اس بات پہ ایمان ہے کہ ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے, ہم وربلی تو بول دیتے ہیں, منہ سے تو ہم بول دیتے ہیں, لیکن سچ میں اگر ہم سچ میں آپ اور میں اگر اندر جھانک کے دیکھیں کہ سچ میں اگر میں مر جاؤں گا دوبارہ اٹھوں گا, ڈاؤٹ میں آ جاتے نہیں آتے ایسے ہی تو ایمان نہیں ہے. تبھی تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اللہ نے کہا کہ اگر تم مومن نہیں ہوگے تم کامیاب ہوگے. ہم کامیاب ہیں, ہم کامیاب اس لیے نہیں کہ ہم مومن ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دیا ہے. اونچا درجہ اس لیے دیا ہے کیونکہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا, چیزیں دیکھ لی, جنت جہنم دیکھ لی, وہ ان کا تو ایمان لانا 110% شیور تھا, وہ ایمان لیا. اب ہم پہ یہ ہم نے نہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا, ٹھیک ہے, نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ہمارے پاس صرف قرآن آیا, چیزیں آئیں, حدیث آئیں, ہمیں ان چیزوں کو پڑھ کے غیب پہ بلیو رکھنا, یہ ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرشتوں سے بھی اونچا درجہ دیا ہے. تو یہ والی بات ہے. ہم صرف ہمارا مقصد اتنا تو چاہیے ہم ریسرچ کریں, قرآن پڑھیں, احادیث پڑھیں. ہم دونوں نے جتنی باتیں کی نا, ہماری بات بھلے نہ مانے, آپ خود اپنی ریسرچ کریں, جتنی ہم نے باتیں کی آپ ایک ایک بات جا کے ویریفائی کریں, اس کے بعد مانیں. کیونکہ حدیث ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, جو بات بھی سنے نا وہ بغیر تصدیق کے آگے بیان کر دیں. بالکل. دیکھیں نہ ہم اسکالرز ہیں, نہ ہم کوئی نیک فرشتے لوگ ہیں, ہم عام سے لوگ ہیں, ہم عام سے لوگ ہیں, بس اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں تاکہ دیکھیں ہم چاہ رہے ہیں ہمارا کام ہو جائے, ہمارے بات پر ٹک لگ جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے کچھ تو کیا, تھوڑی سی ایفرٹ کر لی ہم نے. پورے گھر میں آگ لگ رہی تھی, ہم نے پانی کا ایک گلاس ڈال دیا تھا. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو ایک چڑیا تھی اپنی چوٹ سے پانی ڈالی تھی. حقیقت میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا, لیکن اصل میں اس کا تھا کہ ایک نبی کو میں بچاؤں. ہمارا کام ہے اسلام کی مدد کرنا, اور اسلام کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہم اسلام کی مدد کریں, اس کا مطلب ہم خود اپنی مدد کریں. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں سمجھے کہ ہم بہت اللہ تعالیٰ کے فیور کر رہے ہیں, ہم یہ کر نہیں, یہ ہمارے اپنے لیے, ہم اپنے بھلے.
ورنہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو مسلمان پیدا کر دیتا, سب کو ہدایت دے دیتا, لیکن نہیں, اللہ اصل تعالیٰ مقصد ٹیسٹ کرنا ہے. کامیابی نہیں ہے, اصل مقصد ہے جدوجہد. ہمیں کام دیکھو, اگر تو مقصد یہ ہوتا کہ ہم کامیابی لیں, تو مقصد یہ ہوتا کہ ہم کامیاب ہوتے. تو نوح علیہ السلام کامیابی نہیں, ان کے پاس 50-60 لوگ مسلمان تھے. اصل میں ان کا صبر کا امتحان تھا کہ 900 سال تک ان کو لوگ برا بھلا کہتے رہے, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا اور لوگوں کو پھیلایا. بالکل. بس ان دی اینڈ بس یہی کہنا چاہوں گا کہ نا, آپ لوگ خود اپنی ریسرچ کریں, خود دیکھیں, کسی کی بات مانے نہیں مانے وہ الگ چیز ہے, خود اپنی ریسرچ کریں. آپ کا جو دیکھیں, سنی ہو, شیعہ ہو, آپ لوگ آپ بریلوی ہو, دیوبندی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, کچھ بھی ہو, ایک آپ سب کچھ پڑھ رہے ہو, دنیاوی تعلیم لے رہے ہو, ڈگریاں کر رہے ہو, سب کچھ کر رہے ہو, اتنی عقل تو ہے نا کہ آپ چیز کر کے دیکھ کے بتا ہم لوگ سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں صحیح ہے. شریعہ کا مطلب کیا ہے, ہاتھ کاٹ لینا. ہاں, ہمیں شریعہ کا مطلب یہ لگتا ہے, شریعہ پورا ایک لا ہے, پورا ایک نظام ہے بھائی, پورا ایک نظام ہے. ہم جب تک اپنے بارے میں نہیں جانیں گے تو ہم ان کی دکھاوے, ان کے پروپیگنڈا میں آ جائیں گے. ہم ان کا نیوز پروپیگنڈا ہے. بلکہ نیتن یاہو جو اسرائیل کا پریزیڈنٹ ہے, ابھی بھی اس وقت بھی تھا, تو اس نے کہا تھا ہم ایران کے لوگوں پہ عراق کی طرح حملہ نہیں کریں گے, ہم ان کو سوشل میڈیا, ہم ان کو موویز, ہم ان کو دکھائیں گے تم لوگ ہی برے ہو, تم لوگ بھی. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ایران میں ایک ریولیوشن ہو گیا تھا حجاب کے خلاف. کیوں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو یہی ہے, آپ لوگ اپنی ریسرچ کریں, پھر جو بھی 4 لوگ ہیں, 2 دوست ہیں, 2 گھر والے ہیں, ان کو بتائیں, اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈالے, وہ آگے 2 لوگ. ہمارا کام ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں, فی الحال ہمارے ہاتھ میں جو ہے نا, ہم اتنی ایفرٹ کریں, یہ ہے. تو میرے خیال ہے اس کے ساتھ ختم کرتے ہیں. بس ہمیں یہ دیکھنا آخرت میں کیا ہونے والا ہے, ہم اپنی ریسرچ کریں, اپنی باتوں کو پوری رکھیں, ہم حق اور سچ کو تلاش کریں. سب سے بڑی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, ایمان حاصل کرو, علم حاصل کرو یہاں تک کہ تمہیں چین جانا پڑے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی میں چین جاؤ, اس کا مطلب ہے جد و جہد کر کے جاؤ, کیونکہ عربی سے چین جانا بڑا مشکل کام ہوتا تھا. تو ہمارا کام ہے جد و جہد کر کے سیکھنا اصل علم. صرف نماز اور روزہ کرنے سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اگر ایسا ہوتا تو شاید سارے مسلمان جنت میں بھرے ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے مسلمان سب سے جنت کے جہنم کے نچلے درجے میں. تو اسی کے ساتھ میرا خیال ہے اختتام کرتے ہیں. باقی میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حق اور سچ آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ حافظ.